BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں آئے دن خیرت کے نام پر خواتین کا قتل ہوتا ہے. گھریلو تشدد کے بھی واقعات متواتر رونما ہوتے ہیں. تو آخر ملک میں خواتین کے خلاف تشدد کیسے رکے گا؟ 10 دن میں یا 2 سالوں میں بھی میرے خیال سے نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے قانون بہت لازمی ایک چیز ہے، مگر اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ کو پورا سوسائٹل مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہوتا ہے، ذہنیت بدلنے کے لیے بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں. اورلینڈو کے گے کلب میں قتل عام کرنے والے عمر متین کے بارے میں سامنے آنے والی نئی معلومات کے مطابق وہ کئی مرتبہ اس کلب میں پہلے آ چکا تھا. اور یورپ پہنچنے والے تارکین وطن میں سے کچھ جسم فروشی پر کیوں مجبور ہیں؟ دیکھیے گا یونان سے BBC کی ایک خصوصی رپورٹ. لاہور پولیس نے مبینہ طور پر جلا کر ہلاک کیے جانے والی لڑکی زینت کے مقدمے کے اہم ملزم زینت کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے. حالیہ عرصے میں ملک کے 3 شہروں میں 3 لڑکیوں کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. لیکن دوسری جانب حکومت کی حقوق نسواں سے متعلق قانون سازی کو اہم آئینی اور نظریاتی اداروں نے عمل درآمد سے پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے. کیا پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے دانشورانہ اور عملی جگہ خطرناک حد تک سکڑ رہی ہے؟ جائزہ لیا ہے صبا اعتزاز نے. زینت کے شوہر کے ہاتھوں میں زینت کی بس یہ چند تصاویر ہی رہ گئی ہیں جو شادی سے چند دن پہلے لی گئی تھیں. ان میں وہ خوش دکھ رہی ہیں. شاید انہیں لگا کہ وہ آخرکار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی پائیں گی، لیکن مستقبل کے عزائم راکھ ہو گئے جب ان کے اپنے گھر والوں نے مبینہ طور پر پسند کی شادی کے نتیجے میں انہیں زندہ جلا دیا. اس نے سوچا کہ میں اب اپنی زندگی سکون سے جی سکتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے پہ ڈیلی کا تشدد ہوتا تھا اب وہ نہیں ہوگا. تو اس نے اپنی نئی زندگی اس نے اسی دن سے شروع کر لی تھی. تو لیکن انہوں کے گھر والوں نے ساری خوشیاں میری بھی چھین لی اور اس کے بھی چھین لی. حال ہی میں ایک نجی چینل میں ٹاک شو میں ایک سٹنگ سینیٹر اور خاتون ایکٹیوسٹ کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی. جس طرح کے الفاظ حمداللہ صاحب نے استعمال کیے، کہا جا رہا ہے کہ ماروی کو عورت ہونے کے ناطے اس قسم کے رویے کا نشانہ بنایا گیا. تو کیا اس قسم کی ذہنیت بگڑتے حالات کو مزید بگاڑنے میں مدد دے رہی ہے؟ اندازہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں گزشتہ سال میں 1100 کے قریب غیرت کے نام پر قتل، تقریباً 300 گھریلو تشدد کے کیس اور خواتین کے خلاف درجنوں جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں. حکومت عورتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے بارہا کوشش کرتی رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ہمیشہ قدامت پسند مذہبی گروہوں کے اعتراضات کے درمیان ایک سیاسی رساکشی کا میدان ہی بنا رہا. دوسری جانب خواتین کے خلاف جرائم میں سزاؤں کی شرح نہ ہونے کے برابر رہی. سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور عورتوں کے لیے اور زیادہ ولنریبل جو سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی اقدامات کرے. جب آپ باؤ ڈاؤن کرتے ہیں ایسی فورسز کے آگے جو نہ صرف اس چیز پر کمیٹڈ ہیں کہ عورت کی ڈگنیٹی یا اس کی لائف کی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کس حد تک عورت کو اس معاشرے میں پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ لیکن حالیہ عرصے میں 3 نوجوان لڑکیوں نے اس عدم توازن کی قیمت اپنی زندگی کی راکھ سے ادا کی. کیا ایک مرد غلبہ ذہنیت اور سماجی بے حسی کو تبدیل کرنے کے لیے ریاست بوقت اپنی ذمہ داری نبھا پائے گی، یا زینت جیسی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کا جنازہ بھی اٹھ چکا ہے؟ صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور. اور اسی بارے میں نامہ نگار صبا اعتزاز نے پنجاب کے خصوصی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ ڈاکٹر فوزیہ وقار سے بات کی اور پوچھا کہ حال کے واقعات سے لگ رہا ہے جیسے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام نہیں ہو پا رہی. کیا اس سے متعلق قانون سازی پر عمل درآمد کرانا حکومت کے لیے ممکن بھی ہے؟ جو حال ہی میں قانون پاس ہوا وہ تو ایک بہت ہی نیا فینومینن ہے. تو ہزاروں سال پرانی ذہنیت جو پدر سری نظام ہے اس کو انڈو کرنا 10 دن میں یا 2 سالوں میں بھی میرے خیال سے نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے قانون بہت لازمی ایک چیز ہے، مگر اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ کو پورا سوسائٹل مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہوتا ہے، ذہنیت بدلنے کے لیے بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں. تو کیا حکومت اور مشاورتی اداروں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اس سوچ کو، اس نیریٹو کو تبدیل کر سکیں، یا وہ کر سکتی ہیں؟ اور اگر حال ہی میں اگر واقعات کا ہم جائزہ لیں تو لگ رہا ہے کہ ریاست اس میں کچھ حد تک ناکام ہو رہی ہے نیریٹو کو تبدیل کرنے میں. اس کو ٹائم لگے گا، ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ناکام ہو رہی ہے، مگر میں یہ جو ابھی جو حال ہی میں واقعات رپورٹ ہوئے اس کو ایک خوش آئند قدم اس طرح سے دیکھتی ہوں
کہ میڈیا کے رول کی وجہ سے یہ واقعات جو ہیں وہ لائم لائٹ میں آئے. اس میں اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ریاست خود جو ہے وہ پروسیکیوٹر نہیں بن سکتی تاکہ استغاثہ کی شرح تو کم از کم بڑھے ان معاملات میں؟ ایسے قتل میں وارث جو ہوتے ہیں وہ فیملی والے ہی ہوتے ہیں, قتل کرنے والے بھی فیملی والے, وارث بھی فیملی والے, اور جب کوئی ایک آدمی خاندان کا قتل کرتا ہے تو باقی کے وارث اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے پرپوز کیا ہے کہ ریاست کو ایسے کیسز میں خود مدعی بننا چاہیے کمپلیٹلی, کیونکہ جہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ریاست نے معاملات اپنے میں ہاتھ میں لیے ہیں تو وہاں پہ انصاف ملا ہے. ناقدین کا خیال ہے کہ جب بھی حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے, مومنٹم بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کے بعد دائیں بازو کی قوتوں کے دباؤ میں آ جاتی ہے حکومت. تو جو کہ ہم نے حال ہی میں یہ وائلنس اگینسٹ ویمنز ایکٹ کے صورتحال میں بھی دیکھا, تو کیا یہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے؟ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہیں, مگر میرے خیال سے اب ملک کی نصف آبادی کی صحت اور نشو و نما کو روکنے سے کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا. دس از اے ڈسکشن جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے آپ. لیکن ہم نے دیکھا کہ مطلب بل امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا, جہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے بھی اب ایک کمیٹی کی بات کی ہے کہ جب جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ حائل آ رہی ہے. ہزاروں سال کی ذہنیت کے اگینسٹ چیز جاتی ہے. ابھی تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی چار دیواری میں یا باہر بھی اگر کسی کو عورت کو مارتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اور ابھی تو آپ نے CII کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سنی کہ عورت کو ہلکا پھلکا مارنا جو ہے جائز ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو حال ہی میں تشدد کے واقعات ہوئے ہیں وہ انکریج ہوئے ہیں. اور آپ سینٹ پنجاب کے خصوصی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ ڈاکٹر فوزیہ وقار سے صبا اعتزاز نے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر کیا کہا جا رہا ہے. حوریہ خان پشاور سے لکھتی ہیں, معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی قتل بھی ہو رہا ہو تو ہم خاموش تماشائی بنے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. رحمان خان محسود لکھتے ہیں, پاکستان میں سب سے سستی اور آسان چیز انسان کا خون بہانا اور سب سے مشکل مجرم کو سزا دلانا ہے. محمد شفیق بلوچ لاہور سے لکھتے ہیں, لوگوں کو سزائیں ہوتی نظر آئیں گی تو ایسا جرم کرنے سے پہلے سوچیں گے. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اورلینڈو میں ہم جنس نائٹ کلب پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات منعقد کی گئی ہیں. نائٹ کلب کے باقاعدہ گاہکوں کا کہنا ہے کہ حملہ آور عمر متین اکثر کلب میں دکھائی دیتا تھا اور اسے نشے میں غصہ کرتے بھی دیکھا گیا تھا. امریکی صدر باراک اوباما جمعرات کو اورلینڈو جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمر متین اور دولت اسلامیہ کے درمیان براہ راست روابط کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. صبح 2 بجے کے بعد امینڈا ایلویر اپنے اسمارٹ فون پر ویڈیو بنا رہی تھیں جب گولیاں چلنا شروع ہوئیں. امینڈا تو اس قتل عام میں ماری گئیں, لیکن زندہ بچنے والوں کے لیے اس ہولناک رات کو بھلانا مشکل ہے. All the music, everything just stops. تمام ناچ گانا سب کچھ بند ہو گیا اور مسلسل ایک زوردار آواز سنائی دی, ایک کے بعد دوسری, اور یہ شور رکتا ہی نہیں تھا. And it just doesn't stop. حملہ آور شخص کے بارے میں مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں. 29 سالہ عمر متین, جو ایک افغان نژاد امریکی شہری ہیں, بظاہر ایک طویل عرصے سے اس کلب میں باقاعدگی سے جاتے تھے. FBI کے مطابق حملے کے دوران عمر متین نے پولیس کو فون کیا اور دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم سمیت کئی متضاد گروہوں کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا. تاہم اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ عمر متین بیرون ملک سے ہدایت لے رہے تھے. یہ دہشت اور نفرت کے خلاف رد عمل ہے. ہلاک ہونے والوں کی یاد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. جہاں ایسے واقعات ملک میں یکجہتی کے احساسات کو ابھارتے ہیں, وہی لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں, خصوصاً جب انتخابات قریب ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے ملک میں داخلے پر پابندی کے اپنے مطالبے پر زور دیا, جبکہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ لون وولفز کی شناخت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اور ہتھیاروں کے حوالے سے نئے قوانین بنانے پر بھی زور دیا. گن کنٹرول, ہم جنس پرستوں کے حقوق, امیگریشن جیسے سوالات ایک بار پھر زیر بحث آئے ہیں. خالد کرامت, BBC نیوز. یورپی فٹ بال کی گورننگ باڈی یویفا نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس پر $1,60,000 سے زیادہ کا جرمانہ عائد کر رہی ہے. پولیس کے مطابق فرانس میں یورو 2016 میں روس اور انگلینڈ کے درمیان ایک میچ کے دوران دونوں ملکوں کے شائقین کے بیچ ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے ذمہ دار تقریباً 150 روسی شہری تھے.
فرانسیسی صدر فرانسوا اولانڈ نے پیرس کے مضافاتی علاقے میں ایک پولیس کمانڈر اور ان کی پارٹنر کے قتل کو دہشت گردی قرار دیا ہے. چاقو کے وار سے قتل کرنے والے حملہ آور نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وفاداری کا اعلان کیا تھا. اور ملیشیا کی پہلی ایسی ایئر لائن رایانی ایئر کو جس کا کہنا تھا کہ وہ پروازوں کے دوران شرعی احکامات کے تحت عمل کرتی تھی، قوانین توڑنے کے الزام میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. شہری ہوا بازی کے شعبے کے مطابق رایانی ایئر کی حفاظتی جانچ اور انتظامی معاملات کے پیش نظر اس کی اجازت نامے کو منسوخ کیا جا رہا ہے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا یونان میں جسم فروشی پر مجبور پناہ گزینوں پر ایک خصوصی رپورٹ. اور غیر منقسم انڈیا میں ایک مسافر کے خط پر ریل گاڑیوں میں ٹوائلٹ تو لگے لیکن مال گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے انتظار طویل کیوں؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. گزشتہ 2 برسوں میں دنیا بھر خصوصاً مشرق وسطیٰ سے اپنی جانیں بچا کر بھاگتے انسانوں کا ایک سیلاب ہے جس نے یورپ کا رخ کیا. بہت سے سیاسی پناہ کے ذریعے اچھی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہزارہا ناکام بھی. یونان میں اس وقت تقریباً 60,000 ایسے پناہ گزین ہیں جن کے لیے شمالی یورپ خصوصاً جرمنی پہنچنا اب ایک خواب بن گیا ہے کیونکہ یونان سے آگے کئی ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کی ہوئی ہیں. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ اسی مجبوری میں پھنسے ہزارہا نوجوان اب جسم فروشی تک پر مجبور ہو رہے ہیں. ایتھنز سے نامہ نگار ٹامس فیسی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر. یورپ میں ایک نئی زندگی ان لوگوں کا خواب تھا لیکن سرحدیں بند ہو جانے سے 60,000 پناہ گزین یونان میں پھنس کر رہ گئے ہیں. ان کی جائے پناہ ایک بند گلی بن گئی ہے. الگ تھلگ بنائے گئے کیمپوں کے باہر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور بہت سو کے لیے سانس کا رشتہ برقرار رکھنا بھی ایک جدوجہد ہے. یہ ایتھنز کے وسط میں پیڈیونگ ٹورس پارک ہے جہاں نوجوان ایسے کاموں پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جن کا وہ یہاں آتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اس پارک میں چلتے پھرتے آپ کو منشیات استعمال کرتے اور جسم فروشی کرتے نوجوان ملیں گے. قانون سے اوجھل اس جگہ پر نوجوان پناہ گزین صرف چند یورو کی خاطر اپنا جسم بیچ دیتے ہیں. ہماری ملاقات 25 برس کے آزاد سے ہوئی. جرمنی پہنچنے کی اس ایرانی نوجوان کی امید دم توڑ چکی ہے. اب اسے 400 یورو کی ضرورت ہے تاکہ وہ انسانی اسمگلروں کو پیسے دے کر واپس گھر جا سکے. میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں 5-10 یورو کے لیے خود کو بڑی عمر کے لوگوں کے حوالے کر دوں. لیکن پہلی بار ایسا کرتے تمہیں کیسا لگ رہا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے اور میں خود سے بھی شرمندہ تھا، غمگین تھا. ہو سکتا ہے یہ آپ کو صرف کوڑا کرکٹ لگے لیکن یہاں استعمال شدہ کانڈوم اور ڈھیروں ٹیشو پیپر پڑے ہوئے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ یہ پناہ گزین اور ان کے گاہک کہیں دور نہیں جاتے اور انہی جھاڑیوں میں یہ سارا کاروبار چلتا ہے. یہ نوجوان یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں اور اکثر مدد کا دلاسا دینے والے اجنبیوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. کچھ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، یا یہ کہ آپ کچھ پیسے کما سکتے ہیں، یا آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ہم نے پارک میں گاہکوں کے منتظر نوجوانوں کو بھی دیکھا. یہ افغان لڑکا امیر اپنی عمر تو 20 برس بتاتا ہے لیکن لگتا کم عمر ہے. اس نے بتایا کہ 15 برس کے لڑکے بھی یہاں اپنا آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. حیرانی کی بات یہ تھی کہ امیر اپنے گاہکوں کا احسان مند بھی تھا کہ اس طرح وہ کچھ پیسے کما لیتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ خوفزدہ اور شرمندہ بھی تھا. امیر نے بتایا کہ اس نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کا سوچا لیکن پھر اپنی ماں کی مشکلات کا خیال آ جاتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ یورپ کیوں آیا تھا. اس نے کہا ہاں، وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہے. نا امیدی نے لوگوں کی بڑی تعداد کو یورپ کا راستہ دکھایا لیکن سرحدوں کی بندش ایسی مجبوری پیدا کر رہی ہے جہاں بے بسی نوجوانوں کو انتہائی ناگوار راستوں پر دھکیل رہی ہے. ٹامس فیسی کی رپورٹ. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. احمد رشید کا کالم جنوبی ایشیا میں بے یار و مددگار پاکستان میں آپ سب سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ تورخم میں پاک افغان بارڈر پر کشیدگی اور انڈیا کی ٹرینوں میں ٹوائلٹس لگنے کی خبریں بھی آپ بہت پڑھ رہے ہیں.
تقریباً 150 سال کے انتظار کے بعد اب انڈیا میں ٹرین ڈرائیورز کو ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اب انہیں ایمرجنسی میں ٹرین سے اتر کر نہیں بھاگنا پڑے گا. بات کریں گے مسافروں کی بھی کہ انہیں ٹوائلٹس کی سہولت کن حالات میں ملی تھی. اس کے پیچھے بھی دلچسپ کہانی ہے. لیکن مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں میں ٹوائلٹ کی کہانی آخر اتنی دلچسپ کیوں ہے؟ دلی میں سہیل حلیم نے خود ٹوائلٹ استعمال کر کے جاننے کی کوشش کی. یہ خوشیوں کی ٹرین ہے. اس میں لوکو پائلٹس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ریل پرشاسن نے ہمارے بارے میں سوچا، لوکو پائلٹ گڈس کے بارے میں، اور مال گاڑی میں ٹوائلٹ کی فیسلٹی اور اے سی کی فیسلٹی کری ہے ہمارے لیے، تاکہ جو نا ہمیں سویدھا ہو. لانگ پینڈنگ ہماری جو ڈیمانڈس تھی نیچرل کال کی، وہ ہماری پوری ہوئی ہے. یہ ٹوائلٹ بالکل ویسے ہیں جیسے ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں. ڈرائیوروں کو تو 160 سال انتظار کرنا پڑا، لیکن مسافروں کو ٹوائلٹ کی سہولت صرف آدھی صدی میں ہی مل گئی تھی. 1909 میں ایک مسافر اوکھل چندر سین نے ریلویز کو یہ غیر معمولی خط لکھا تھا. محترم، میں ٹرین سے احمد پور اسٹیشن پہنچا. کٹہل کھانے سے میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، اس لیے میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا. میں فارغ ہو ہی رہا تھا کہ گارڈ نے سیٹی بجا دی. میں ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے میں دھوتی لے کر بھاگا. آگے انہوں نے جو منظر بیان کیا، بہتر ہوتا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہتی. بالآخر 1909 سے مسافر ٹرینوں میں ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جانے لگی، لیکن ریلوے کے 60,000 ڈرائیوروں کے لیے منزل ابھی دور ہے. سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے BBC Urdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.